अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। कोई भी जायचा रीड करने के लिए दायरतुल बुरूज में सियारों की गर्दिश को जानना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको सियारा मरीख की 12 बुरूज में गर्दिश के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगी। अगर आप दायरतुल बुरूज में सियारों की गर्दिश और नज़रात को सही तौर पर समझ लें तो आप एक माहिर एस्ट्रोलॉजर की तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि सियारा मरीख जंगो जदल और ताकत का सियारा है। ये मर्दाना कुव्वत की अक्कासी भी करता है। कहते हैं कि सियारे के आने से खौफ दूर होता है और इसके जाने के बाद मौत राज करती है। दायरतुल बुरूज में सियारा मरीख की गर्दिश पर अगर हम गौर करें तो इससे पता चलेगा कि कोई इंसान किस वक्त फ्रस्ट्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार है और किस वक्त वो इस काबिल हो सकता है कि अपने मुखालफों के सामने उठ खड़ा हो। ऐसे अफराद जिनके केसेस अदालतों में चल रहे होते हैं वो ये बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि फ़लाँ वक्त अदालती फ़ैसला इनके हक़ में आने का इम्कान है या इनके ख़िलाफ़। इसी तरह बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी या ज़्यादती का अंदाज़ा भी सियारा मरीख की गर्दिश से लगाया जा सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सियारा मरीख की बुर्ज हमल में मौजूदगी आपके जायचे में क्या असरात मुरतब करती है। बुर्ज हमल का हाकिम सियारा भी मरीख है। इस बुर्ज में मरीख अपने ही घर में होने से ये अफराद को कुव्वत बर्दाश्त और कुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है। इस वक्त फ़र्द अगर चाहे तो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ कोई भी महाज खोल सकता है। इस मुद्दत के दौरान ऑपरेशन वगैरह कराने से ब्लीडिंग या दीगर कमज़ोरी वगैरह के इम्कानात कम होते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन कामयाब हो सकते हैं क्योंकि ये मरीज़ को कुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है, जिसकी वजह से वो बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने के काबिल हो जाता है। बुर्ज सौर में मरीख की मौजूदगी। बुर्ज सौर एक खाकी बुर्ज है जो मरीख की इजाफी तवानाई या ताकत को अपने अंदर जज़ब करके सिर्फ इतनी तवानाई से फ़ायदा उठाता है जितना कि इसको ज़रूरत होती है। इसलिए मरीख के इस बुर्ज में आ जाने के बावजूद बुर्ज सौर के अफराद सब्र का दामन नहीं छोड़ते। बुर्ज जोज़ा में मरीख की मौजूदगी। मरीख के इस बुर्ज में आ जाने से मुतल्लिका अफराद में अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का हौसला पैदा होता है क्योंकि मरीख इनको इतनी ताकत और तवानाई फराहम कर देता है कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अमली इक़दामात उठा सकें। इसलिए सियारा मरीख बुर्ज जोज़ा में आ जाने से बुर्ज जोज़ा के मुतल्लिका अफराद के लिए इंतहाई नेक शगुन होता है। एक मनफी पहलू जो मुतल्लिका अफराद में पैदा होता है वो ये है कि वो इस मुद्दत में छोटी से छोटी बात पर बहुत जल्द भड़क उठते हैं, जिससे इनके तल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा होता है। बुर्ज सरतान में मरीख की मौजूदगी। बुर्ज सरतान सियारा मरीख का मकाम ज़वाल है, इसलिए इस दौरान मुतल्लिका अफराद पर नहस असरात पड़ने के असरात बढ़ जाते हैं, जिससे मुखालफिन को गलबा हासिल करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान कोशिश करें कि ये लोगों से कम उलझें और ऑपरेशन वगैरह ना करवाएं। ऐसे अफराद जिनके पैदाइशी जायचे में मरीख बुर्ज सरतान में मौजूद हो तो इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ता है और चंद ही अफराद किसी आला मुकाम तक पहुंच पाते हैं। बुर्ज असद में मरीख की मौजूदगी। बुर्ज असद का हाकिम सितारा शम्स है जो कि खुद ताकतवर और रोशनी का सरचश्मा है और इसी तरह मरीख भी जंगो जदल की इलामत है। जब इन दोनों सियारों का मिलाप होता है तो इससे बेइंतहा एनर्जी का इखराज होता है। अगर दीगर सियारे भी मुवाफिक हों तो ये फ़र्द के लिए नहायत नेक शगुन होता है, लेकिन अगर बड़े सियारे हालते रुजत में हों तो ये ताकत फ़र्द के मुखालिफ भी इस्तेमाल हो सकती है, यानी ज़्यादा ताकत आने से फ़र्द इन लोगों से भी टकराने का ठान लेता है जो हैसियत और मर्तबे में इससे कई गुना बड़े होते हैं। जाहिर है इस टकराव का नतीजा मुतल्लिका फ़र्द के लिए मोहलिक साबित हो सकता है।
یہی وہ مقام ہے جہاں پر کسی ماہر اسٹرالوجر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان سے حاصل ہونے والی طاقت کا بہتر مقصد بتا سکے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مریخ پرجسد میں موجود ہو تو ایسے افراد باڈی بلڈنگ اور اس طرح کے دیگر جسمانی طاقت کے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ فوج، بالخصوص کمانڈو کے لیے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آزادی پسند اور خود نمائی کے شوقین ہوتے ہیں۔ برج سنبلہ میں مریخ کی موجودگی۔ ان دونوں سیاروں کا ملاپ اگرچہ نحس نہیں ہے لیکن فرد کے لیے مفید بھی نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے درمیان ایک سرسی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے جس کا مزاج متلون ہے مگر مریخ کے مخالف نہیں ہے اور نہ ہی مریخ کی طرح گرم ہے۔ اس لیے عطارد کے بدلتے مزاج کی وجہ سے مریخ کے اثرات بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ مریخ کی وجہ سے حاصل شدہ اضافی توانائی سے فرد کے لیے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قوت میسر ہو جاتی ہے۔ برج میزان میں مریخ کی موجودگی۔ برج میزان سیارہ مریخ کا مقام استحکام ہے، یعنی اس مقام پر مریخ کی طاقت ایک مستحکم پوزیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ برج میزان کا مزاج ہی متوازن ہے۔ یہ ہر چیز کو متوازن یا مساوی کر دیتا ہے۔ جب سیارہ مریخ اپنی طاقت برج سنبلہ میں گنوانے کے بعد برج میزان میں آتا ہے تو اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آرام اور سکون کی تلاش کرتا ہے جو اسے برج میزان فراہم کرتا ہے۔ اس لیے سیارہ مریخ برج میزان میں کوئی واضح کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا کردار میزان کے مزاج کے مطابق متوازن ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کے پیدائشی ذائچے میں مریخ برج میزان میں موجود ہو تو ان افراد کے خلاف سازشیں کم جنم لیتی ہیں۔ برج عقرب میں مریخ کی موجودگی۔ مریخ برج عقرب کا حاکم سیارہ ہے۔ اس برج میں اس کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ظاہر نہیں ہوتی، البتہ یہ برج عقرب کے متعلقہ افراد کو طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے جس سے وہ عملی کام سر انجام دے پاتے ہیں۔ ویسے بھی برج عقرب کے لوگ ہمت اور عمل والے لوگ ہوتے ہیں اور مریخ کے اس برج میں آ جانے سے ان میں اضافی توانائی آ جاتی ہے جس سے ان کو تھکاوٹ کا احساس بھی کم ہوتا ہے۔ اس مدت کے دوران ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مریخ کا مزاج گرم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک غیر متوازن سیارہ بھی کہلاتا ہے، اس لیے اس سے حاصل کی ہوئی طاقت کو احتیاط سے استعمال کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مریخ برج عقرب میں موجود ہو تو ایسے لوگ بہترین کھلاڑی ثابت ہوتے ہیں۔ برج قوس میں مریخ کی موجودگی۔ برج قوس کی علامت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک تیر انداز کی تصویر ہوتی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قوس افراد صبر سے اپنے شکار کو نشانہ بناتے ہیں۔ مریخ کے اس برج میں آ جانے سے ان میں اضافی توانائی آ جاتی ہے جس سے ان کا صبر متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک برج قوس والوں کو اس اضافی توانائی کے استعمال کا بہترین طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اور یہی توانائی ان کی مخالفت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مریخ برج قوس میں موجود ہو تو ایسے لوگ اپنی اضافی توانائی کا درست استعمال کر کے بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی میں مریخ کی موجودگی۔ مریخ برج جدی میں اپنی طاقتور خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرد میں مصائب کو جھیلنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہو رہی ہے جس سے ان کے حالات بدلنے کے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فرائض ہمت اور بہادری سے نبھا سکتے ہیں۔ برج جدی کا حاکم سیارہ زحل ہے جو کہ اپنی جفاکشی اور سختی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس لیے ایسے افراد اپنی منزل کو پانے کے لیے دن رات تقاضا کرتے ہیں اور کسی بھی قربانی سے نہیں ہچکچاتے۔ مریخ کی اضافی توانائی ملنے کی وجہ سے ان میں مزید حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر مشکل پر قابو پا لیتے ہیں۔ برج جدی مریخ کا مقام شرف بھی ہے جس سے اس مقام پر وہ اپنی تمام تر مثبت توانائیاں اور اثرات متعلقہ فرد پر ڈالتا ہے۔
جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مریخ پرجدی میں موجود ہو تو وہ لوگ معاشرے میں انتہائی کامیاب مقام حاصل کر لیتے ہیں اور طاقت اور ہمت کے باہمی ملاپ سے وہ کسی بھی مشکل کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ برج میں مریخ کی موجودگی۔ برج کی طرح برج کا حاکم سیارہ بھی زحل ہے، اس لیے مریخ کی برج میں موجودگی کے تقریباً وہی اثرات ہیں جو کہ اس کے برج میں ہونے کے ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ یہ مریخ کا مقام شرف نہیں، لیکن 12 بروج میں برج 10ویں خانے کا مالک ہے، جبکہ برج 11ویں خانے کا مالک ہے۔ اس لیے جب مریخ برج کے ساتھ 10ویں گھر میں ہوتا ہے تو شرف میں ہونے کی وجہ سے اس کی مثبت خصوصیات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے پیدائشی ذائچے میں مریخ برج میں ہو تو ایسے لوگ جسمانی سرگرمیوں میں کم حصہ لیتے ہیں، لیکن ذہنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ برج حوت میں مریخ کی موجودگی۔ برج حوت میں مریخ اپنے تمام تر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ یہ برج مریخ کے مزاج کے بالکل برعکس ہے، جس سے دو مخالف توانائیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، جس کا اثر متعلقہ افراد پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ افراد میں غصہ اور جذباتیت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگ بات بات پر بھڑک جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، مالک اور نوکر کے درمیان تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، جن کا انجام علیحدگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مریخ برج حوت میں موجود ہو تو ایسے افراد ہمیشہ ذہنی کشیدگی کا شکار رہتے ہیں، جلد بازی اور غصے میں یہ اپنا بنا بنایا کام بگاڑ لیتے ہیں۔ جی ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو مریخ کی 12 بروج میں گردش کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو باقی تمام سیاروں کی گردش کے 12 بروج پہ اثرات کے متعلق بتاؤں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور ایسٹرولوجر۔ اللہ حافظ۔